ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونکا جائے گا، ذالک یوم الوعید، یہ وعید کا دن ہے، ڈرائے جانے کا دن ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ہر نفس آئے گا اس کے ساتھ ایک پیچھے سے چلانے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، البتہ تحقیق تو اپنے اس نام اعمال سے غفلت میں تھا۔ فکشفنا عنک غطاءک، ہم نے آج کے دن آپ کے پردے کو کھول دیا، ہٹا دیا۔ فبصرک اليوم حدید، آج آپ کی نگاہ بڑی تیز ہے۔ وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا، ھذا ما لدی عتید، یہ وہ چیز ہے جو میرے پاس تیار ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، ڈال دو جہنم میں ہر ناشکرا، ضدی، کفر کرنے والے ضدی کو، مناع للخیر، جو بھلائی سے روکنے والا ہے، معتد مریب، حد سے تجاوز کرنے والا، شک میں ڈالنے والا ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا۔ فالقیاہ فی العذاب الشدید، اس کو ڈال دو، فالقیاہ فی العذاب الشدید، سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اس کا ساتھی کہے گا، ربنا ما اطغیتہ، میں نے تو اس کو نہیں بھٹکایا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، اور لیکن یہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ فرمائیں گے میرے پاس جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہاری طرف پہلے سے وعید کو بھیج دیا تھا۔ ما یبدل القول لدی، میری بات تبدیل نہیں ہوتی۔ وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ چند آیات کریمہ سورہ قاف کے دوسرے رکوع مبارک سے تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ منکرین معاد، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے خلاف حجت پیش کی ہے۔ یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، اذا متنا وکننا ترابا ذلک رجع بعید، کس طرح دوبارہ اٹھائے جائیں؟ فرمایا تم اٹھائے جاؤ گے، تمہارے خلاف گواہی دینے والے بھی موجود ہوں گے، جو تم بات کر رہے ہو تمہارا سب ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے، موت کے بعد سب نام اعمال تمہارے سامنے آ جائے گا، اور پھر قیامت کے دن پیشی ہوگی عدالت کے اندر۔ جس طرح ایک مجرم کو دنیا میں پکڑا جاتا ہے، اس کو پہلے تحقیقات کے لیے وہ تھانے میں اس کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا چالان کر دیا جاتا ہے، پھر جیل خانے میں بھیجا جاتا ہے، پھر عدالت میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ گویا قبر جو ہے ایک قسم کا جیل خانہ ہے، جتنا جس نے اچھے عمل کیے ہیں اس کا بدلہ اس میں اس کو ملتا رہے گا، لیکن اصل عدالت جو قائم ہونی ہے قیامت کے دن میدان محشر میں، فرمایا اس وقت سور پھونکا جائے گا۔ ایک پہلے سور پھونکا جائے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ قرآن شریف میں حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ 4 بڑے فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بھی مقرر ہے۔ اللہ سارے کام تو وہ خود کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، فرشتوں کے ذمہ لگایا ہوا ہے۔ تو اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے، جبریل وحی لانے والے فرشتے انبیاء علیہ السلام کی طرف،
اور اسرائیل ملک الموت ہے جو بٹن دباتا ہے لوگوں کے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، جس کا وقت مقرر وہ پورا ہو گیا وہ فوراً اس کے کمپیوٹر کے اندر آ جاتا ہے سرخ بتی. جس طرح آج کل یہ ہے، ایک مثال کے طور پر ہے، اس کے علم میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، سب کا اس کو پتہ ہے اس کا وقت کب پورا ہو رہا ہے، وہ آ جاتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، تخلف نہیں ہوتا، جو وقت مقرر ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. پھر میکائیل اللہ کا فرشتہ ہے، وہ بارش ہواؤں پر مقرر ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والا فرشتہ ہے، اس نے حضور علیہ السلام جب سے تشریف لائے قیامت کی علامت ظاہر ہو گئی. حضور فرماتے بعثت انا والساعة كهاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے. یہ دو انگلیاں ہیں، یہ پہلے یہ چھوٹی انگلی ہے شہادت کی، پھر یہ درمیانی وسطیٰ، یہ دونوں ملے ہوئے، میں آ گیا اور قیامت ساتھ آ رہی ہے. بعثت انا والساعة كهاتین. تو حضور جب تشریف لائے تو اب وہ کہتے ہیں منہ کے سامنے ایسے سور، ایک بوق سینگ کی طرح ایک چیز ہے، یوں سمجھ لیجیے، اور وہ جیسے آج کل وہ بین سی ہوتی ہے اس طرح موڑا ہوا سینگ ہے، اور وہ ایسے منہ میں لیا ہوا ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوا، وہ کان کیے ہوئے. جب اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھونکے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. یہ پہلی دفعہ سور پھونکے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سارے کھڑے ہو جائیں گے. جب سور پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب سور پھونکا جائے گا قبروں سے اٹھ کر تیزی کے ساتھ نکلیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. ہم تو سوئے ہوئے تھے، کس نے ہمیں اٹھا دیا. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ. یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. اور رسولوں نے سچ کہا. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. ایک چیخ ہی ہوگی سب کے سب. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. سارے کے سارے رب کی دربار میں حاضر کیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو دنیا میں تم عمل کیا کرتے تھے اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ کی قدرت ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ پیشی اللہ کے سامنے جب ہوگی ہر ایک کو پتہ چل جائے گا. ہے یہ نام اعمال جب دیے جائیں گے دائیں ہاتھ میں، جن کا مل گیا وہ کامیاب. پھر آگے ایک میزان ترازو قائم ہوگا، اور اس میں نام اعمال جب رکھے جائیں گے، جن کے نام اعمال بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا. اللہ کی طرف سے ایک منادی آواز دے گا، او فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا. اور یہ ایسی کامیابی ہے اس کے بعد کبھی ناکامی نہیں. اور جس کے تول نیکیوں کے کم ہو گئے، برائیاں بڑھ گئی، کیا فلاں ناکام ہو گیا. اللہ اس دن کی ناکامی سے بچائے بھائی. کامیابی تو وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو آدمی جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. یہ کل کا عمران خان کامیاب اب ناکام پھر رہا ہے. دیکھو یہ کامیابی تو کوئی نہیں ہے. بادشاہ بن گئے، پھر فقیر بن گئے، پھر نیچے آ گئے.
کامیابی وہ ہے جو ہمیشہ کی کامیابی، آخرت کی کامیابی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا جب سور پھونکا جائے گا، یہ وعید کا دن ہے، اللہ کی طرف سے ڈرانے کا دن۔ ہر نفس آئے گا، اس کے ساتھ ایک سائق بھی ہوگا، ایک شہید ہوگا۔ سائق کا معنی ہوتا ہے چلانے والا پیچھے سے، ہانکنے والا۔ شہید کا معنی گواہ ہے۔ یہ کون ہوں گے؟ مفسرین کی مختلف تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے جو زیادہ واضح بھی ہے، سائق وہ فرشتہ ہے جو نیکیاں لکھنے والا ہے، اور شہید برائیاں لکھنے والا۔ یہ دونوں فرشتے کرامن کاتبین ہیں۔ یہ عدالت میں جس طرح گواہ ہوتے ہیں، یہ عدالت میں لے جائیں گے۔ اس کے ساتھ عدالت میں جب لے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ پولیس بھی ہوتی ہے، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ مجرم کو وہ لے جائیں گے۔ سائق و شہید، وہ کاتب جو لکھنے والے فرشتے، دائیں طرف سے نیکیاں لکھنے والا ہے اور بائیں طرف سے برائیاں لکھنے والا، وہ اپنا اس کو لے کر جائیں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سائق تو وہ فرشتے ہے جو برائیاں لکھنے والا، اور شہید اس کے خود اعضاء ہیں، یہ بھی گواہی دیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے سرکاری گواہ ہیں، سرکاری گواہ ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں۔ پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا لقد كنت في غفلة، یہ مجرم، اور فرمایا گیا تفسیروں میں لکھا یہ کافر اور مجرم کے بارے میں ہے۔ جب اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پھر ملامت کی جائے گی، لقد كنت في غفلة من هذا، تو دنیا میں غفلت کے اندر رہا، اس سے فکشفنا عنك غطاءك، اب تیرا یہ نامہ اعمال تیرے سامنے حاضر ہے۔ هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق، یہ نامہ اعمال ہے۔ اللہ فرمائیں گے حل ظلمک، کیا تیرے اوپر میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ یہ کاتبین نے غلط تو نہیں لکھ لیا؟ کوئی بات ایسی تو نہیں ہے جو تو نے نہیں کی ہے اور انہوں نے لکھ دیا؟ نہیں، ایسے نہیں ہو۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ مجرمین کو دیکھیں گے جب نامہ اعمال رکھا جائے گا، مشفقین مما فی، ڈر رہے ہوں گے، وقالوا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، اس کو کیا ہو گیا ہے، چھوٹی بڑی چیز ہر چیز لکھ دی ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی عمل کیا ہے سب سامنے آ جائے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، ظلم یہ ہے کہ نیکی کی اور اس کو ضائع کر دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ اور برائی نہیں کی اور اس کے اوپر لکھ دی گئی ہو، ایسے نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ اللہ فرمائیں گے آج تیرا پردہ ہم نے کھول دیا ہے، وہاں اندھے بھی بینے ہو جائیں گے، اور نہ پڑھے ہوئے ان پڑھ وہ بھی پڑھنے لگ جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ اپنا نامہ اعمال خود پڑھو، تو خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ حساب و کتاب تو خود اپنا حساب کر لے۔ یہ دیکھو غلط لکھا ہے کوئی؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دن کے حساب سے محفوظ فرمائے۔ بھائی من نوکش فقد عذب، جس کا مناقشہ ہو گیا، حساب آسان ہو گیا، پھر فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، فرمایا جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ کہے گا یہ تو میرا کیسا نام اعمال آیا ہے، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پڑھو بھائی میرا کتنا بہترین رزلٹ آیا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین تھا کہ میں نے حساب کو ملنا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، پسندیدہ زندگی میں بلند بہشت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، اس کے پھل قریب ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ،
کھاؤ پیو، دنیا کی زندگی میں تم نے ہمیں خوش کیا، آج ہم تمہیں خوش کریں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، کاش مجھے نامہ اعمال نہ ملتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اپنے حساب کو نہ جانتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ دنیا میں جو موت آئی تھی اس نے فیصلہ کر دیا ہوتا۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے ہم نہیں کہہ رہے، اپنے ساتھی سے پوچھو، ہاں جی بتاؤ، گواہ جو ساتھ گئے تھے، وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، یہ میرے پاس اس کا نام اعمال بالکل تیار ہے۔ کدھر ہے جی اس کا ریکارڈ لے آؤ۔ قال قرینہ، یہ قرین کون ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ برائیاں لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہی کہے گا۔ وہ عدالت میں جیسے لے جاتے ہیں نا تو ریکارڈ ہوتا ہے، کھولو جی ان کا ریکارڈ، کیا ہے؟ یہ ہے جی، یہ لکھا ہوا ہے ھذا ما لدی عتید، یہ میرے پاس تیار ہے، اس کی ساری وہ فائل تیار ہے، پوری زندگی کا وہ چٹھا اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ملامت کرے گا، یہ اس کا جو ساتھی شیطان ہے اس کو ملامت کرے گا۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، یہ میرے پاس موجود ہے، سامان اس کا سارا تیار ہے۔ القیا فی جہنم، جہنم میں ڈالو اس کو۔ القیا تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر حاضر امر کا صیغہ ہے، ڈال دو دونوں کو، دونوں جہنم میں، ہر کفر کرنے والے، ضدی، مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، شک میں ڈالنے والا، جس نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا، اس کو ڈال دو سخت عذاب میں۔ تو یہ تثنیہ کا صیغہ کس کے لیے؟ بعض حضرات نے تو فرمایا کہ یہی جو اس کے ساتھ فرشتے گئے تھے، یہی سائق اور شہید، یہی کرامن کاتبین، انہی کو خطاب ہوگا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دروغۂ جہنم، ان کو خطاب ہوگا، دروغہائے جہنم، جو جہنم کے خزنہ نار۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مالک جو جہنم کا بڑا فرشتہ دروغہ ہے اس کو حکم ہوگا، لیکن تثنیہ کا صیغہ کیوں؟ اس لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ اصل میں القین تھا، اور القین نون خفیفہ کا، یہ طلباء کے لیے بتا رہے ہیں کہ القین تھا اور اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا تو القیا، یعنی خطاب ایک کو ہے، لیکن یہ تثنیہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ واحد ہی ہے، اس لیے بعض قراتوں میں القین بھی پڑھا گیا ہے۔ تو واحد کا صیغہ ہے، دروغہ ہے جہنم، مالک کو خطاب ہوگا۔ اور ایک چوتھا قول یہ بھی ہے کہ القیا، یہ عرب والے واحد کے لیے تثنیہ کا لفظ بولتے ہیں، اپنا ایک ہو تو اس کے ساتھ اس کا ساتھی ملا کر اس کو جو ہے تثنیہ کے ساتھ، یہ ہماری کتاب ایک امرؤ القیس کا شعروں کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ ہے، قفا نب کے وہ تثنیہ کا صیغہ لائے گا، اس نے کہا ساتھی تو ایک ہی تھا لیکن اس کو تثنیہ کا صیغہ، عرب والے ایک کو بھی تثنیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ القیا، جا ڈال دو جہنم میں ہر کفر کرنے والا جو ضدی ہے، مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا، بعد نے کہا زکوٰۃ کو روکنے والا ہے، خیر سے مراد، معتدم مریب، حد سے تجاوز کرنے والا، شک میں ڈالنے والا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر دیا، اس کو سخت عذاب میں۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، وہ اپنے ساتھی کو ملامت کرے گا، اس نے مجھے غلط راستے پر لگایا۔ اس ساتھی سے مراد کیا ہے؟ وہی ساتھی جو اس نے کہا جو برائیاں لکھنے والا ہے، اس نے میرا غلط لکھا ہے، وہ انکار کر لے گا۔ اللہ کی دربار میں بہت لوگ انکار بھی کریں گے، اور
بعد نے کہا قرینوں سے مراد شیطان ہے. شیطان کو لوگ کہیں گے اس نے ہمیں بھٹکایا تھا، اس نے بھٹکایا تھا. وہ کہتے ہیں ربنا ما اطغیتہ، میں نے نہیں بھٹکایا. وہ کہے نہیں، اس نے بھٹکایا ہے. دنیا میں بھی ایسے ہے، وہ جب مجرم ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، پھر جب عدالتوں میں پکڑے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ تھا غلط کام کرنے والا، اس نے مجھے خراب کیا، اس نے یہ کام کیا ہے. اس وقت پھر شیطان کو ملامت کہہ رہے ہیں. پھر شیطان بھی، وہ سورہ ابراہیم میں ہے، وہ ادھر اللہ کے اپنا تخت لگائے گا جہنم کے اندر، اللہ اس کو اجازت دیں گے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. فرما اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، سچا وعدہ کیا. ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تمہیں وعدہ دلایا تھا، سبز باغ دکھائے تھے، لیکن فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم، میں نے تمہیں جبر تو نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں کہہ دیا تھا، تم آ گئے تھے میرے ساتھ، لبیک کیا. فلا تلوموا، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، میں آج تمہاری امداد کرنے والا نہیں. وما انتم بمصرخی، تم میری امداد کرنے والے نہیں. تو یہ شیطان کہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ دو ہیں، ایک شیطان ہے جنوں میں سے، فرمایا، اور ایک فرشتہ ہے جو نیکی کے کام کی اس کو تلقین کرتا ہے. ایک شیطان ہے اور وہ شیطان اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے، وہ یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے. اور حضور سے اما کا شیطان، آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا معی، میرے ساتھ بھی ہے. ولا کن اللہ اعاننی فاسلم، میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، وہ میرا مطیع ہو گیا، اب مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ میرا فرما بردار ہے، میں اس پر غالب رہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرمایا او شیطان وہ کہے گا میں نے تو نہیں بھٹکایا تھا، یہ خود بھٹکا تھا. قال لا تختصموا لدی، اللہ فرمائیں گے جھگڑا مت کرو، میں نے تمہیں وعید پہلے بھیج دی تھی. ما یبدل القول لدی، میری بات تبدیل نہیں ہوگی. وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں کہ بغیر جرم کے سزا دے دوں، ایسا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو بھائی اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس دن کی تیاری ایمان اعمال صالحہ ہے بھائی، یہ لے کر جائیں. دنیا سے کامیاب ہے، کامیاب جا رہے ہیں ہمارے اللہ والے جتنے جا رہے ہیں، ایمان والے جا رہے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اس کے محبوب کو راضی کیا، اللہ کے حکم حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، وہ کامیاب. اور جو یہاں سے ساری زندگی بس دنیا کماؤ 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 کماؤ، بیوی بچوں کو پالنا ہے، یہ کام نہیں آئیں گے، یہ تمہارے بیوی بچے کام نہیں آئیں گے. ایمان اعمال صالحہ، ہاں بیوی بچوں کو اچھے کاموں پر لگایا، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے اوپر ثابت